موضوع الدرس التعلیمات والتحدیدات لأہل الکتاب، سورۃ المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لستم على شيء أي من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ آیات کی تفسیر فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اہل کتاب کو فرمائیں کہ لستم علی شیء، تم کچھ نہیں ہو دین پر، کوئی تمہاری حقیقت نہیں ہے۔ حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، کیا معنی؟ حتی تؤمنوا، حتیٰ کہ تم ایمان لاؤ بجمیع ما بایدیکم من الکتب المنزلۃ من اللہ علی الانبیاء، اللہ نے جو کتابیں اتاری ہیں انبیاء علیہم السلام پر، ان پہ تم صحیح معنی میں ایمان لے آؤ۔ وتعملوا بما فیہا ومما فیہا الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمل کرو ان کتابوں کے اندر جو احکام ہیں، اور انہی کتابوں میں یہ حکم ہے کہ ایمان لاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ والامر باتباعہ، اور اللہ نے انہی کتابوں میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو۔ والایمان بمبعثہ والاقتداء بشریعتہ، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت پر ایمان بھی لاؤ اور پوری پوری اتباع بھی کرو۔ ولہذا قال لیث بن ابی سلیم مجاہد فی قولہ وما انزل الیکم من ربکم، یعنی القرآن العظیم، اور اس کتاب پہ جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ وقوله وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تقدم تفسیرہ، اس کی تفسیر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، أي فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں کوئی غم نہ، کوئی فکر نہ کریں۔ وَلَا يُهِينُكَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، اور ان کی آپ کے دل میں کوئی ایسا فکر اور اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔
ثم قال تعالی ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ مسلمون، والذین ہادوا، اور جو یہودی تھے یعنی حملۃ التوراۃ، والصابئون یعنی لما تعالی الفصل حسن العطف بالرفع، والصابئون طائفۃ من النصارى، صابی یہ بھی ایک نصارہ کی جماعت تھی، والمجوس لیس لهم دین، اور مجوسی جو ہیں ان کا کوئی دین نہیں تھا، وہ آگ کی عبادت کرتے تھے۔ قالہ مجاہد رحمہ اللہ تعالی عنہ من الیہود والمجوس، وقال سعید بن جبیر من الیہود والنصارى، وعن الحسن والحکم انہم کالمجوس، وقال قتادہ ہم قوم یعبدون الملائکۃ ویصلون الی غیر القبلۃ ویقرؤون الزبور۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ صابئون جو ہیں یہ ایک ایسا فرقہ تھا جو ملائکہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے قبلے کے سوا کسی دوسری طرف توجہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن زبور جو ہے کتاب، وہ کتاب بھی پڑھا کرتے تھے۔ وقال وهب بن منبه هم قوم يعرفون الله وحده وليست لهم شريعة يعملون بها، وہ ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر تو ان کا ایمان تھا لیکن کوئی شریعت ایسی نہیں جس پہ وہ عمل کرتے ہوں، ولم يحدثوا كفرا، اور ان سے کوئی کفر بھی ظاہر نہیں ہوا۔ وقال ابن وهب اخبرني ابن ابي الزناد النبي قال الصابئون هم قوم ما يلي العراق، یہ صابی جو تھے یہ عراق کے قریب کے رہنے والی ایک قوم تھی، وہ ہم بکوسا، کوسا جگہ کا نام ہے، او ہم یؤمنون بالنبیین کلہم، یا یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، ویصومون کل سنۃ 30 یوما، اور ہر سال 30 دن کے روزے بھی رکھتے تھے، ویصلون الی الیمن کل یوم 5 صلوات، اور یمن کی طرف رخ کر کے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ وکیل غیر ذالک، بعض علماء نے اس کے علاوہ بھی ان کے بارے میں لکھا ہے۔ وَأَمَّا النَّصَارَى، نصارہ سے مراد کیا ہے؟ وَمَعْرُوفُونَ وَهُمْ حَمْلَةُ الْإِنْجِيلِ، انجیل کے پیرو اتباع کرنے والے۔ والمقصود أن كل فرقة آمنت بالله واليوم الآخر وهو الميعاد والجزاء يوم الدين وعملت عملا صالحا، اب مقصد یہ ہے کہ ہر فرقہ جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لے آئے، یوم الآخر سے مراد کیا ہے کہ وہ وعدے کا دن جس دن اللہ فیصلے فرمائیں گے، سب کو جزا دیں گے، اور عمل بھی انہوں نے اچھے کیے۔ ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشریعت المحمدیہ، لیکن کوئی عمل اچھا نہیں ہوگا جب تک کہ حضور کی شریعت کے مطابق نہ ہو۔ بعد ارسال صاحب یار مبعوث الى جمیع الثقلین، حضور کی بعثت کے بعد، کیونکہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو جن و انس سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فمن اتصف بذلک، جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، فلا خوف علیہم فیما یستقبلونہ، اس کے آگے ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا انشاءاللہ، ولا علامہ ترکوا وراء ظہورہم، نہ اس کا غم ہوگا جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وقد تقدم الكلام على نظیرتها فی سورۃ البقرہ من بمعنى اعادته ها هنا، اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیت کے مطابق جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر بھی آیت گزری جس کی تفسیر ہم بیان کر چکے ہیں، اب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ اس آیت میں 2 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی تمہارا نہ تمہارا دین ہے نہ ایمان ہے، تم کچھ بھی نہیں، جب تک کہ تورات و انجیل پہ صحیح معنی پہ ایمان نہ لاؤ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی جب اللہ کی کتاب پہ صحیح معنی میں ایمان نہ لائے، عمل نہ کرے، تو اس کی کوئی حیثیت، وہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ یہاں اللہ نے باقاعدہ
تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم عمل نہ کرو تورات پہ اور انجیل پہ. اور آگے فرماتے ہیں وما انزل الیکم من ربہم، اور جو اتارا تمہارے رب نے. تو یہاں بھی اتنا کہہ سکتے تھے والقرآن. بات سمجھیں کہ بھی تورات انجیل قرآن، لیکن لفظ قرآن کے بجائے یہ فرمانا کہ وما انزل الیکم من ربکم، اور وہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے. اتنی لمبی آیت کا کیا مقصد تھا؟ بات سمجھیں کہ پہلے لفظ آیا ہے تورات انجیل، آگے فرما دیتے والقرآن. تو تورات انجیل کا بھی تو صرف نام لیا ہے نا، لیکن قرآن کا اللہ نے نام نہیں لیا، بلکہ اس کے لیے بڑا عظیم لفظ فرمایا کہ وما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو اتارا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن. تو اس سے علماء نے فرمایا کہ قرآن کی عظمت کا ثبوت ملتا ہے کہ تورات اور انجیل بڑی کتابیں ہیں لیکن قرآن کے مقابلے میں نہیں. اور پھر تورات و انجیل ایسی کتابیں ہیں کہ جو منسوخ ہو گئی، حکم ختم ہو گئے، لیکن قرآن کا حکم قیامت تک ہے، وہ منسوخ نہیں ہوگا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کے خاص حقوق ہیں. اللہ کے قرآن کے حقوق کو سمجھو. پہلا حق تو یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی، اللہ کے کلام کی عظمت ہو تمہارے دل میں. اگر قرآن کی عظمت دل میں نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قرآن پہ صحیح ایمان ہی نہیں ہے. اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. عظمت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ غلافوں میں لپیٹو. عظمت معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ اونچے اونچے تاپوں میں سجا دو. عظمت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہو تو گھر والے ایک چادر پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، اس پہ قرآن رکھ لیں اور ان کے نیچے سے دولہا دلہن کو گزارو. یہ عظمت نہیں ہے. اسی طرح عظمت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا گھر بنایا ہے یا کوئی بلڈنگ بنائی ہے یا کوئی پلازا بنایا ہے تو مدرسوں سے طلباء کو بلا کے قرآن پڑھاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ اور 100 روپیہ پکڑوا کے چھٹی کر دو. یہ عظمت نہیں ہے. قرآن کے بارے میں یہ سمجھو کہ کوئی بڑا آدمی مر جائے تو حافظوں کو کرائے پر بٹھا دو کہ خیمہ لگا کے قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے. یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے. مرنے کے بعد مولوی یہ قرآن پھرا کے ہیلا اسکات کریں، یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے. قرآن کھول کے فال نکالیں گے جی فال بتاؤ، یہ قرآن کی عظمت نہیں ہے. خدا کے لیے سمجھو قرآن اللہ کا کلام ہے. تمہارے ساتھ اگر کبھی بادشاہ بات کرے، فوٹو میں آ جائے، چینل پہ آ جائے، تم کتنا اتراتے ہو، دوستوں کو فون کرتے اور یار آج اخبار پڑھا تھا، آج کا اخبار دیکھا تھا، اس میں میرا فوٹو ہے بادشاہ کے ساتھ، دیکھا نہیں میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. تو ایک دنیا کا بادشاہ یا دنیا کا وزیر یا دنیا کا گورنر اگر بات کرے، تمہارے دل میں عظمت بھی ہے، تمہارے دل میں اس کی شان بھی ہے. لیکن قرآن تو کلام اللہ ہے. اس لیے سلف فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے باتیں کرنی ہوں تو قرآن پڑھنا شروع کر دو. یہ اللہ کا کلام ہے، گویا تم اللہ سے کلام کر رہے ہو. اور اگر تم نے اللہ کا دیدار کرنا ہے نماز پڑھو، کیونکہ نماز جو ہے یہ معراج المومن ہے. یہی وجہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، جبریل آتے تھے تو حضور بھی آہستہ آہستہ پڑھتے رہتے تھے تاکہ کوئی لفظ بھول نہ جائے، کوئی لفظ رہ نہ جائے.
کہ جبریل تو پڑھ کے چلے جائیں گے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ میرا مدنی قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جبریل بھی پڑھتا رہے اور آپ بھی پڑھتے رہیں، پھر تو توجہ بٹ گئی، توجہ تقسیم ہو گئی۔ حکم یہ ہے کہ لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو بھی حرکت نہ دیں، ایسا ایسا بالکل نہ پڑھا کریں۔ اور یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکل گیا کہ قرآن کی تلاوت جو ہے بغیر زبان کے حرکت دیے ہوئے تلاوت نہیں ہوتی۔ جو کہتے ہیں ہم دل میں پڑھ لیتے ہیں، جی میں پڑھ لیتے ہیں، جی میں تفکر تو ہو سکتا ہے، تدبر تو ہو سکتا ہے، لیکن قرات اور تلاوت نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کو بڑا دھوکہ لگتا ہے کہ جی میں پڑھ لو، بھائی جی میں پڑھا نہیں جاتا، اس میں تفکر تو کیا جاتا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے تیرے بدن میں جو اپنی قدرتیں رکھی ہیں اس میں غور نہیں کرتے ہو؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ دلوں پہ گستاخے لگ گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جی اب آپ بالکل زبان مبارک کو حرکت دیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا۔ میرے محبوب آپ غم نہ کریں گے کوئی لفظ رہ جائے گا، نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کو جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھ دیں گے، اور پھر قرآن آپ کو پڑھانا بھی ہے، وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ دل میں ہوگا اور زبان سے نہ پڑھ سکیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم قرآن پڑھیں، حالانکہ پڑھ تو جبریل رہا ہے، اللہ تو نہیں پڑھ رہے، لیکن جبریل بھی تو اللہ کے حکم سے پڑھ رہا ہے نا، تو اس لیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم قرآن پڑھیں جبریل کے واسطے سے تو آپ پورا غور کر کے صرف سنتے رہیں۔ اب مسائل یہ بھی پیدا ہوتے تھے کہ بھی ہم قرآن تو سنتے رہیں، لیکن قرآن میں تو بڑے احکام ہیں، بڑے مسائل ہیں، کہیں اجمال ہے، کہیں اغلاق ہے، کہیں ابہام ہے۔ اب ایک لفظ صلاۃ کو لے لو، اگر صرف لفظ کو لے کے ہم چلیں تو دو بندے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اللہ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا ثم ان علینا بیانہ، قرآن کو جمع کر کے آپ کے سینے میں رکھنا، آپ کو قرآن پڑھانا اور پھر قرآن کو سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کو سمجھا دیں گے، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، جہاد کیا ہے، نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، وراثت کیا ہے، محرمات کیا ہیں، کون سی عورتیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، کون سے جانور حلال ہیں، کون سے، یہ ساری تفصیل ہم آپ کو پڑھا دیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ گویا جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، حدیث محمد مصطفیٰ کا منکر بھی کافر ہے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ نے پڑھایا ہے نا۔ صرف یہ تو نہیں ہے کہ لفظ یاد رکھو اور مانا نہ آتا ہو۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ وحی دو قسم ہوتی ہے، ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے، یا ایک وحی مطلوع ہے، ایک وحی غیر مطلوع ہے۔ یعنی ایک وحی تو یہ ہے کہ قرآن لفظ بھی اللہ کے، معنی بھی اللہ کا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ لفظ تو حضور کے ہوتے ہیں لیکن معنی اللہ کا ہوتا ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ العظمت لکتاب اللہ۔ ہمیشہ یاد رکھو تیرے دل میں اللہ کے کلام کا عظمت ہو، اسی لیے
بعض تابعین رحمت اللہ علیہم اجمعین قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب ہوش آتا تو کہتے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ اس کلام کا اتنا ثقل معنوی ہے کہ بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں حضور اگر اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے اور وحی اترتی تو اونٹنی گردن گرا دیتی تھی، اور کبھی کبھی اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے قرآن کی دل میں عظمت ہو۔ اب ہمارے ہاں تو جی دو پارٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، بعض کہتے ہیں قرآن بھی اسے ایک کتاب ہی ہے، ٹھیک ہے، پڑھا اس کے بعد زمین پہ رکھ دیا، پڑھا جوتے پہ رکھ دیا، پڑھا سرانے رکھ کے سو گئے، قرآن یعنی کتاب ہی ہے نا۔ اور ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی ہے جو چومتے بھی ہیں، آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، سینے سے بھی لگاتے ہیں، دو جہاں کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، ہر روز صبح پڑھ کے منزل بھی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے سینے کھول کے ماشاءاللہ پھونک بھی مارتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ دیکھو نا جی، ایمان سے ٹھنڈے دل سے کہیں قرآن کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، تو جو شراب پی رہا ہے وہ قرآن کی عظمت ہے اس کے دل میں۔ قرآن کہتا ہے جوا حرام ہے، قرآن کہتا ہے سود حرام ہے، قرآن کہتا ہے رشوت حرام ہے، قرآن کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی جائیداد اور وراثت کھا جانا جو ہے وہ حرام ہے، قرآن کہتا ہے بہنوں کا حصہ ہضم کر جانا جو ہے وہ حرام ہے۔ اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں، جو مقرر کیے ان کا حصہ ان کو دو۔ اب بعض لوگ مصیبت یہی ہے نا جی، بہانے بنا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب میں تو دیتا ہوں، بہنیں لیتی نہیں ہیں، انہیں معاف کیا ہے میں۔ یہ جھوٹ ہے جناب، آپ ان کو انتقال کر دیں، رجسٹری کر دیں، اس کو قبضہ دے دیں، پھر وہ اگر آپ کو دے دے تو اس کی مرضی۔ اس کو پتا ہے کہ یہ ظالم دے گا تو نہیں، خام خواہ تعلقات تو خراب نہ کروں، وہ جانتی ہے، وہ کہتی ہے ظالم ہے نہیں دے گا۔ تو اب اگر میں مانگوں گی تو جو ہمارا بول چال ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب باپ مر گیا ہے، ماں کا 8واں حصہ ہے، کبھی تم نے گن کے ماں کو دیا ہے 8واں حصہ؟ ٹھنڈے دل سے بالکل خدا کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ایمان سے، مثلاً آپ کا باپ مر گیا، وہ جو جائیداد چھوڑ گیا تو اس میں اس کی بیوی جو ہے تمہاری ماں جو اس کا 8واں حصہ ہے، تم نے 8واں حصہ ماں کو دیا ہے کبھی؟ حساب کیا ہے کہ اے جناب تمہارا حصہ بنتا ہے یہ 8واں حصہ؟ ہر چیز میں اس کا 8واں حصہ ہے۔ اب تو یہ عالم ہے کہ باپ کے مرنے کی دیر ہے، ماں کو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں اور دھکے کھا رہی ہے، اور بیٹے کوٹھیوں میں اپنی بیگبات کے ساتھ داد عیش دے رہے ہیں، کیونکہ بیوی نہیں چاہتی، ماں تمہاری بوڑھی ہے، ہر وقت لڑتی ہے، فساد کرتی ہے، کھانستی رہتی ہے، بدبو پھیلاتی ہے، بیماریاں پھیلا رہی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک تو کہتی ہے، بوڑھی ہے بیچاری، وہ نہیں صفائی رکھ سکتی، نکال دو نا اس کو، ان کا حادث جناب۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے لاکھ نمازیں پڑھو، تہجدیں پڑھو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر جنت کی امید نہ رکھو۔ ورنہ ان کی زندگی میں ان کو راضی کرو۔ تو یہ کیا مانا ہوا قرآن کی عظمت؟ قرآن نہ مانا دو جہاں کا بادشاہ، لیکن آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، ویسے آپ دو جہاں کے بادشاہ، آپ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ کس سے دھوکھا کرے؟ اللہ بھی ہمیں
یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ اپنے محلے پہ ٹھنڈے دل سے غور کرو، کتنے حاجی ہیں، کتنے نمازی ہیں، کتنے رمضان میں ماشاءاللہ روزے دار ہیں، ایمان سے تحقیق کر لو نے اپنے بیٹیوں کو حصہ دیا؟ کہتے ہیں نہیں اس کی شادی پہ ہم نے خرچ کیا، نہ کرو جناب، کس نے کہا کرو؟ جہیز کا کیا تعلق ہے اس کی وراثت سے؟ پھر اس کی وراثت مثلاً بنتی ہے 10 کلہ زمین، اب 10 کلے زمین کی آج کل کی قیمت 4 کروڑ تک پہنچ جاتی ہے، سب نے اس کی شادی پہ 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ خرچ کر دیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ حصہ ہو گیا۔ فکر نہ کرو، انشاءاللہ آنے دو قبر، آنے دو قیامت کا دن، اللہ حکم دیں گے کہ جس نے بہنوں کی، ماں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی حق کھائے ہیں، زمینیں ہضم کی ہیں، وہ زمینوں کا طبق بنا کے اس کے گلے میں رکھو، اٹھا سکتے ہو بول؟ تو سب سے پہلا قرآن کا حق کیا؟ العظمت لکتاب اللہ والادب لکتاب اللہ۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کا ادب کرو، ناپاک ہو تو قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ، جنابت میں ہو تو قرآن کو یاد بھی نہ پڑھو، عورت حیض میں ہے تو ہاتھ نہ لگائے، تلاوت یاد بھی نہ کرے، استانی ہے اشارے کر سکتی ہے، ہاتھ نہ لگائے، اور پوری آیت بھی نہ پڑھے۔ اونچی جگہ پہ قرآن کو رکھو، باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت کرو، قبلہ رخ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرو، اور جب تم قرآن کی طرف توجہ کرو تو اور کسی طرف توجہ نہ ہو، یہ ادب کتاب اللہ ہے۔ اور تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ جو قرآن میں پڑھو وہ آگے بھی پڑھاؤ، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اور چوتھا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن پہ احکام کو اپنے بدن پہ، اپنے اہل پہ، عیال پہ، اولادوں پہ نافذ کرو۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولادیں جو ہیں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، خیال رکھو۔ اور ایک انما اموالکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، اللہ فرماتا ہے تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، ان کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ اور تیسری جگہ قرآن کہتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے نفس کو بھی، اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ماشاءاللہ تم عمرے پہ آئے ہو، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہو، ایمان سے کہیں کتنی دفعہ تم نے بیوی کو جگا کے نماز پڑھائی ہے؟ اچھا آج کل تمہارے اندر یہ جرت بھی ہے کہ بیوی کو کہو کہ بیگم صاحبہ نماز پڑھو؟ وہ خود بیچاری نماز پڑھنے کی عادی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ اگر وہ ماشاءاللہ ماڈرنائز ہے اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہے، وہ تو 2 بجے رات تک بیٹھے گی فلم پہ، صبح کی نماز کون پڑھے گا؟ اب جو تمہارے بڑے بڑے گھرانے ہیں نا جی، اللہ معاف کرے، تو ان کی بیگمات کو اگر غسل جنابت بھی کرنا پڑے تو یہ بالوں کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور چڑھا لیتی ہیں تاکہ اس کی سیٹنگ میں فرق نہ آ جائے، باقی پانی بہا لے گی بدن پہ، بالوں پہ نہیں بہائے گی، وہ تو غسل ہی نہیں ہوا، بدبخت تم پاک ہی نہیں ہوئی، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات۔
کیوں؟ ان کا 2,000 روپیہ لگتا ہے ہیئر کٹنگ کے، سیلون میں جا کے اسٹائلش بال بنانے پہ. اب بیچاری کو 2-3 دن کے بعد نہانا پڑے تو تباہ ہو گئی نا. اس لیے وہ نہاتے میں بھی اوپر پلاسٹک کا کوٹ چڑھا لیتی ہے. باقی بدن پہ پانی بہا دیں گے، بالوں کا نہیں چھوڑیں گے. دیکھا نہیں ہمارے نوجوان بھی ماشاءاللہ عمرے پہ 1 لاکھ لگا دیں گے، بالوں کی چٹکیں لگائیں گے، ایک چٹک ادھر سے، ایک چٹک ادھر سے، ایک چٹک ادھر سے. یاد رکھو یہ جو ٹک لگاتے ہو اس سے احرام سے آپ نہیں نکلتے ہیں جب تک استرا یا بال پورے نہیں کٹواؤ گے. گویا تم احرام میں ہو، جتنے گناہ کرو گے اتنی دم بڑھ دی جائے گی. تم نے کو مخول سمجھ رکھا ہے عمرے کو. اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی مولوی مکی مدنی کا مسئلہ نہیں. محلقین رؤوسکم ومقصرین. اور میرے مدنی پاک نے سر پہ اسرا پھرانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی ہے کہ اللہم اغفر للمحلقین. اللہ جی نے اسرا پھرایا ان کی مغفرت فرما. اور 1 دفعہ دعا کی ہے جنہوں نے بال کٹائے ہیں. کٹانے سے مراد ٹک لگانا نہیں ہے. اب قرآن حضور پہ اترا ہے، حضور نے سارے سر کے بال کٹائے ہیں یا چٹ لگائی ہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے؟ کچھ نہیں، بس ایک تماشا ہے، میلہ ہے، آئے ہوئے ہیں. آج آپ عشاء کے بعد ذرا 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. جتنے بھائی میرے نوجوان احرام میں گزرے صرف غور کر کے دیکھتے رہے، ان میں کم از کم 30% ایسے ہوں گے جن کی ناف سے نیچے چادر باندھی ہوئی ہے اور ناف کا حصہ نظر آ رہا ہے. تو ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا عورہ ہے. اگر 1 انگل کے برابر بھی بدن نظر آ رہا ہو وہ ننگا ہے. نہ نماز ہوگی، نہ طواف ہوگا، نہ عمرہ ہوگا. پھر آنے کا کیا فائدہ ہے یار؟ کیوں عمرے پہ آتے ہو؟ کوئی کعبہ شریف اداس ہے تمہارے لیے؟ کہتے ہیں سائیں کملی والے نے بلایا ہے. ماشاءاللہ خط آیا ہے حضور کا آپ کو کہ شیو کرا کے سوٹ پہن کے تشریف لے آؤ. پھر خدا کے نبی پر بھی جھوٹ بولتے ہو کہ کملی والے نے مجھے بلایا ہے. یعنی نبی پر جھوٹ بول رہے ہو. اور یاد رکھیں کہ عورت کا جو عورہ ہے، عورت کو عورت کہتے اسی لیے ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک صرف اس کے 2 پاؤں، 2 ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ عورہ نہیں ہے، سطر میں شامل نہیں. یہ نہیں کہ اس کا پردہ نہیں ہے. آج کل تو ماشاءاللہ جی ایسے برقع بن کے آ رہے ہیں، ایسے اس کے اوپر کام ہیں کہ شریعت میں تو اس کے اوپر ایک اور چادر پہننی چاہیے، ورنہ برقع تو نہیں ہے، تو اشتہار ہے، اپنے حسن کا نمائش ہے. کہیں چاندی کا کام ہے، کہیں سلمے کا کام ہے، کہیں ستارے کا کام ہے. اور پھر ان کی لائننگ دیکھو کہ آگے کی لائننگ کیسے جا رہی ہے اور پیچھے والی لائننگ کیسے جا رہی ہے، کیا بدلا رہی ہے، کون سا راستہ تمہیں دکھا رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی ہے کہ ہم کہتے رہیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم دین کے چوکیدار ہیں، دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، تو ہم نے شور تو کرنا ہے، ہم نے چور تو کرنا ہے. باقی تمہاری مرضی ہے، مانو مانو نہ مانو نہ مانو. اور قرآن کا حق جو ہے فرمایا کہ اس کی تلاوت کرنا جو ہے یہ بھی قرآن کا حق ہے کہ قرآن کو پڑھا کرو. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن بھی ہو اس کو بھی روزانہ دیکھ کر قرآن پڑھنا چاہیے.
کیونکہ یہ تین چیزیں ہیں جن کے دیکھنا بھی عبادت ہے اور رحمت ہے. اللہ کے کعبے پہ نظر ڈالو تو رحمت ہوتی ہے, قرآن میں صرف نظر ڈالو تو رحمت ہوتی ہے, ماں باپ کے چہرے پہ محبت سے نظر ڈالو تو رحمت ہوتی ہے. تم بھی ماشاءاللہ ماں باپ کے چہرے پہ محبت سے نظر ڈال کے عمرے پہ آئے ہو نا. اچھا, واپس جب جا رہے ہو تو گفٹ جو خریدے جا رہے ہیں, کوئی ماں کے لیے بھی خریدا ہے یا بیگم کے لیے یا معشوقہ کے لیے خریدا ہے؟ اور ماں کے لیے خریدیں گے تو یار 1 ریال 2 ریال میٹر والا کپڑا لے رہا ہو, بوڑھی ہے, اب اس کو کون سا شوق رہ گیا ہے بھلا, کون سا تم نے پہنایا ہے اس نے اتار دیا ہے. بیوی کے لیے 200 ریال میٹر کا کپڑا ہو, یہ پتہ لگے کہ بھی یہ کپڑا وہاں نہیں ملتا. فکر نہ کرو, انشاءاللہ میری باتیں یاد آئیں گی جب قبر میں مار پڑے گی نا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لاد چلے گا بنجارا اس وقت یاد آئیں گی کہ یار مولوی بختی کہتا تو ٹھیک تھا, کاش ہم عمل کرتے. اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ جب کافروں کو مار پڑے گی تو پھر کہیں قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اب قیامت کے دن جہنم کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے ہائے کاش ہم نے خود سمجھا ہوتا یا کسی کی بات مانی ہوتی تو آج جہنم میں نہ آتے. فاعترفوا بذنبهم, اب اقرار کر رہے ہیں, فسوقا لاصحاب السعیر. یاد رکھو, تم بھی یاد کرو گے انشاءاللہ, فستذکرون ما اقول لکم, تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہتا ہوں. نہ مانو تمہاری مرضی ہے, میری ذمہ داری منوانا نہیں ہے. اللہ نے نبی کو بھی فرمایا فذکر انما انت مذکر, آپ ان کو ڈرائیں, یاد دلائیں. آپ لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر کوئی دروغہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کو ڈنڈے مار کے سیدھا کریں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. ایک بات اور دوسری, قرآن کی عظمت دیکھو, خدا کے لیے سمجھو. بھئی قرآن کا اصل پڑھنے والا کون ہے؟ خدا ہے. کیوں؟ اللہ نے قرآن جبریل پہ پڑھا, جبریل نے محمد اذا کرانا ہو, جب ہم پڑھتے ہیں تو اصل قاری کون ہے؟ اللہ کی ذات قاری ہے. اصل تالی کون ہے؟ اللہ کی ذات تالی ہے. لیکن کمال دیکھیں, خدا کی رحمت دیکھیں کہ جب تم نے قرآن پڑھا تو اللہ نے فرمایا تالی تو میں ہوں, لیکن تم بھی اب تالی بن گئے ہو. اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, قاری تو میں ہوں, لیکن چونکہ اب تم نے قرآن پڑھا ہے تو اب تم بھی قاری بن گئے ہو. اصل حافظ تو میں ہوں, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تم نے قرآن کو یاد کیا, تم کو بھی, یعنی وہ مرتبہ, وہ عہدہ, وہ مقام جو اللہ کا تھا اللہ نے بندوں کو دے دیا قرآن کی وجہ سے. کہ حافظ صاحب, یہ کیسے حافظ؟ حافظ تو اللہ کی ذات ہے. قاری, یہ قاری کیسے؟ قاری تو اللہ ہے. اب دیکھو نا, دنیا میں بادشاہ عہدہ ہے, وزیر اعظم عہدہ ہے, منسٹر عہدہ ہے, جج ہونا عہدہ ہے. کوئی کہے جی میں چیف جسٹس ہوں, کہے بند ہو جیل میں, بڑا بدبخت توہین کر رہا ہے ہمارے عہدے کی. اللہ نے کہا نہیں, میں تمہیں سزا نہیں دوں گا, یہی تو میری رحمت ہے کہ تم نے قرآن یاد کیا, میں کہا تم بھی حافظ. اور پھر میں تمہیں عزت دوں گا قرآن کی کہ قیامت والے دن حافظ کے والدین کو بلایا جائے گا. حضور نے فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جنت سے تاج لے آؤ اور ان کے سروں پہ رکھو, اس کے باپ کے بھی اور ماں کے بھی. حضور فرماتے ہیں اگر اس تاج کا ایک موتی بھی دنیا میں آ جائے تو سورج بے نور ہو جائے. یہ قرآن, اس لیے قرآن نے یہاں یہ نہیں کہا وما انزل الیکم من ربکم
اور دوسرا اس آیت سے باطل فرقے دھوکہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے مومن ہو، یہودی ہو، صابی ہو، نصرانی ہو، جو اللہ پہ ایمان رکھے، قیامت پہ ایمان رکھے، عمل اچھے کرے، اس پہ کوئی غم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہودی ہیں، عمل اچھے کر رہے ہیں، آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، تو لہذا ہم بھی جنت میں جائیں گے. نصرانی بھی یہی کہتا ہے کہ میرا انجیل پہ ایمان ہے اور میں عمل بھی اچھے کرتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں قیامت سے. تو اللہ فرماتے ہیں نانا یاد رکھو کہ جب تک پہلے ایمان نہ لائے، ایمان تب ہوگا جب محمد مصطفیٰ پہ ایمان ہوگا. اگر تورات پہ ایمان ہے تو اس میں تو لکھا ہے کہ میرے مدنی پہ ایمان لے آؤ. اگر انجیل پہ ایمان ہے اس میں لکھا ہے کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ ایمان لاؤ. تو لہذا یہ دکھ ہے اگر نبی پاک کا کلمہ نہیں پڑھتا، حضور کی شریعت کو نہیں مانتا، لاکھ یہودی ہو نصرانی ہو جہنم میں جائے گا. کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دین صرف اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو دین اسلام کے علاوہ یہودیت چاہے، نصرانیت چاہے، مجوسیت چاہے یا کوئی دین اختیار کرے ہرگز قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اب دین اسلام. اللہم ثبتنا علی الاسلام، اللہم ثبتنا علی الایمان. یا اللہ ہمیں دین اسلام پہ دائم و قائم فرما، اور اسی پہ جب آخری وقت آئے زبان پہ جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بچیوں کے عارضی وقفے کے بارے میں مختصر وضاحت فرمائیں. وقفے کے بارے میں معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر عورت کو حمل ہونے میں نقصان کا اندیشہ ہے، اس کی صحت کا خطرہ ہے یا اس کی موت کا اندیشہ ہے، اتنی کمزور ہو چکی ہے، تو اب خاوند چاہے 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے وقفہ کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں. اور آج کل تو مشکل بھی کوئی نہیں ہے، ایک مائنر سا آپریشن ہوتا ہے، لیڈی ڈاکٹر اس ٹیوب کو بچے دانی سے الگ کر دیتی ہے، بس 10 منٹ بھی نہیں لگتے، تاکہ پھر جب اللہ چاہے اس کو جوڑ دو. یہ نہ کرو کہ رحم ہی نکال دو. زندہ آدمی کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے. ہاں اگر بیمار ہے، معذور ہے، کوئی اس کی آنے کی توقع نہیں ہے، پھر الگ بات ہے. حضور پاک جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو نقشے کے مطابق وہ کون سی جگہ تھی؟ حضور قرآن نے نقشے کی جگہ بتائی نہیں تو مولوی مکی کہاں سے بتائے گا؟ قرآن کہتے ہیں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن نے مسجد حرام کا نام دیا ہے، یہ مکہ سارا مسجد الحرام. باقی احادیث میں ہے کہ حتیم میں سوئے ہوئے تھے، حدیث میں ہے زمزم کے قریب سوئے ہوئے تھے، حتیم میں ہے بیت ام ہانی میں. وہ تو روایات ہے، قرآن تو یہ باتیں کرتا ہی نہیں ہے. اچھا اگر تمہیں نقشے میں وہ جگہ مل جائے تو کیا خیال، تم بھی معراج پہ چلے جاؤ گے وہاں کھڑے ہو کر؟ کیا بے وقوفی کی باتیں ہیں. ہر وہ مسئلہ پوچھیں گے جو خدا کے حکم کے خلاف ہو، رسول کے حکم کے خلاف. کبھی صحابہ نے پوچھا ہے، کبھی تابعین نے پوچھا ہے، کبھی ائمہ مجتہدین نے پوچھا، کیونکہ ان کو مرض ہو گئی ہے جگہ چومنے کی. یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ ستون ہے یہاں سے حضور میں راج، اور یہ ستون تو اس حکومت نے بنایا، ابھی 20 سال گزرے. ان کو مرض ہے اصل میں. انہوں نے تو اجمیر ڈھونڈنا ہے نا جی، پاک پٹن شریف، اجمیر شریف. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. میری بیوی پاکستان سے ہوئے کہ ارکان ادا کر لیے، احرام اتار دیا، ہم دونوں نے ہم بستری کی جب کر لیا تو پھر کہ جب احرام کھل گیا، لیکن کیا بال بھی اس نے کاٹے تھے کہ نہیں؟ پہلے یہ پتہ کر لو
کہ بیوی نے اگر بال نہیں کاٹے ہیں ماشاءاللہ دونوں میں دم پڑ گئی، عمرہ بھی برباد ہو گیا. بال کاٹے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. کہتے ہیں جی جو عبادت ہے، ایک جگہ کھڑکیاں ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ایک عورت آپ پر کوڑا پھینکتی تھی. یہ سب جھوٹی بات ہے. اس وقت تو حرم اتنا تھا خدا کے بندے، یہ کھڑکیاں ہیں یہاں سے پھینکتی تھی، کوئی عقل کرو. حضور کے زمانے میں اب جہاں طواف ہو رہا ہے نا، اس سے بھی حرم چھوٹا تھا. ایسے گھر سے دیکھو نا، اب یہ جگہ ڈھونڈ رہا ہے کہاں کوڑا پھینکتی تھی. یہ وہیں جائے گا، کوڑا پڑا ہوگا اٹھائے گا. اگر آدمی نے عمرے کے دوران سیدھا کندھا نہیں نکالا، صفا کرتے ہوئے یاد آیا، کوئی بات، کوئی دم شم نہیں، تو سنت ہے، مستحب ہے، ثواب ہے. ہم آفس میں کام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شیعہ بھی کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں. کھانا تو یہودیوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، ہندو کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. کھانے میں کیا ہے؟ اور ویسے بھی ماشاءاللہ جتنی چیزیں تم کھا پی رہے ہو، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ مسلمانوں کی بنائی ہوئی ہے. یہ جو آپ ماشاءاللہ لیٹر کے حساب سے پیپسی پی رہے ہیں، کوکا کولا پی رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، میکڈونلڈ کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، یہ جناب بڑی بڑی، یہ سارے کیا خیال ہے آپ کا؟ مسلمانوں کے سارا مٹیریل یہودیوں کا ہے. ہم تو صرف نوکر ہیں، پانی ڈال کے کاک بند کر دیا. مٹیریل تو ان کا، اسی لیے تو ذائقہ نہیں بدلتا نا. جہاں جاؤ 7 اپ ایک ذائقہ ہوگا. مٹیریل جو ان کا ہے. عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، افضل یہ ہے کہ کریں. کہتے ہیں کہ میں نماز بھی کرتا ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام جماعت کرانے والا 11ویں شریف انگوٹھے چومنے والا ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، وہ بدعتی ہے، اور اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر عمرے کے طواف اور صفا کے درمیان میں تھک جائیں، بیٹھ جاؤ، تھکان نکال کے پھر کر لو. عمرے کا ثواب والد کو دے سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں نے ایک پروفیسر صاحب سے سنا تھا کہ آدم علیہ السلام کے نبی ہونے کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، خلیفۃ اللہ ہونے کا ذکر تو ہے. خلیفۃ اللہ کون ہوتا ہے؟ تم ہوتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کرے آدمی؟ دم نہ دے تو جرمانہ ہے، اللہ کی طرف سے سخت وعید ہے. احرام میں اگر ہم یہ مشروبات جو پی رہے ہیں، دم نہیں پڑے گا، لیکن کوشش کیا کرو یہ خوشبو والے مشروبات نہ پیے جائیں. میں نے حمام میں حل کیا، بال نرم کرنے کے لیے بغیر خوشبو کے سفید شیمپو لگایا، کوئی حرج نہیں. خوشبو نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، صابن ہو، شیمپو ہو. سونے کا کام کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، کیوں نہ جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. میلاد بنانا بدعت ہے، جنازے کے بعد دعا کرنا بدعت ہے. کھاد کی بوری 1900 روپے میں ادھار پہ بیچیں تو 2500 جائز ہے. اگر عورت عمرہ کرے تو منہ کو ڈھانپنا چاہیے، ہاں بالکل آگے کپڑا لٹکا دے. اگر مرد ہیں نہ ہوں تو ہٹا دے. اگر طواف کے بعد 2 رکعت بھول جائے، جب یاد آئے پڑھ لو. میں نے کل عمرہ کرنا ہے تو میں مکے سے احرام باندھ کے، مکے سے تو کوئی عمرہ نہیں ہوتا، حد حرم کے باہر جانا پڑے گا. باقی چادریں جہاں سے مرضی ہے باندھ لو، نیت وہیں جا کے کرو.
خانہ پر کعبہ جا نماز پہ تصویر ہوتی ہے خانہ کعبے کی یا مدینہ پاک کی، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی جا نماز نہ لیا کریں، دل ادھر لگ جاتا ہے، دماغ ادھر چلا جاتا ہے، نماز کے ثواب سے خشوع سے محروم ہو جاتا ہے آدمی۔ تصوف قرآن میں ہے، تزکیہ کیا ہے، احسان کیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کا کیا معنی ہے، لیکن وہ تصوف جو قرآن و سنت کے تابع ہو۔ میرے بھائی پہ عبد القدوس پہ جھوٹے مقدمے ہیں، اللہ بیچارے کو رہائی عطا فرمائے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل سارے گھر والے پڑھا کریں۔ ہندوستان ابھی تو دارالحرب نہیں ہے، دارالاسلام بھی نہیں ہے، دارالامن کہہ سکتے ہیں، وہاں آپ کے مدرسے ہیں، وہاں آپ کے منسٹر ہیں، وہاں آپ کے وزیر ہیں، وہاں آپ کے لیڈر ہیں، وہ دارالحرب کیسے بن گیا؟ وہاں تو اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں جتنے پاکستان میں بھی نہیں ہیں۔ یہاں تو بندوقوں کے پہرے میں نماز پڑھتے ہو، وہاں تو ایسے پڑھتے ہیں نماز، وہ کیسے دارالحرب ہو گیا ہے؟ توبہ کرنے سے قضا نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، لیکن پڑھنی پڑیں گی۔ اگر بیوی خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ کے گھر میں رہے، بالکل جائز نہیں۔ خاوند اس کا پردیس میں ہے، تو اگر خاوند کے گھر میں اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر ماں باپ کے گھر میں رہ سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ دیکھا، قبر پوجنے کے لیے جائے گا بیچارہ، تو جناب ابراہیم الخلیل بیت المقدس میں ایک مقام ہے، وہاں ہے، تشریف لے جائیں۔ کعبہ مل گیا، تلاش قبر کی، ساری زندگی جو قبر چومتے آئے بیچارے کدھر جائیں گے؟ عادت ہو گئی ہے نا۔ حرم کے خدام میں ہے، 5 عمرے کیے ہوئے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد بال کو چٹیاں لگائیں گے، انشاءاللہ ایک بکری دم بھی ادا کریں، اگلے پچھلے حق نکل جائیں گے۔ 400 ریال کی جب بکری خریدو گے نا اور 27 روپے سے ضرب دو گے، مجال ہے پھر غلطی کرو کبھی۔ اگر ایک آدمی نماز فرض میں پہلی رکعت میں اخلاص اور دوسرے میں اذان کی دعا پڑھتا ہے، سجدے میں اذان کی دعا تو نہیں پڑھی جاتی، سبحان رب الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو بکری خرید کر کے دیتا ہے کہ تم اس کو پالو، حفاظت کرو، آگے جو اس کی اولاد ہوگی آپ کی ہماری مشترک ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر وضو کے بعد یا استنجے کے بعد پیشاب کے قطرے نکل جائیں یا محسوس ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا، اگر واقعی نکل جاتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ میں اپنی والدہ مرحومہ کا عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں۔ میں مکہ پہنچ گیا، اپنا عمرہ کیا، میں کل اپنی والدہ کا عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک جنازہ 2 مرتبہ پڑھوا سکتے ہیں، 100 دفعہ بھی پڑھوا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ پڑھیں جن نے نہ پڑھا ہو، جو پڑھ چکے ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم ٹریکٹر کا، کار کا، کھاد کا کاروبار کرتے ہیں، ادھار کا ریٹ زیادہ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ قبر میں سوال ہوں گے، ہاں جناب بالکل سوال ہوں گے، یاد رکھیں۔ حرم میں 1 لاکھ کا نماز ہے، نماز نہ پڑھے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا، کیونکہ لاکھوں نماز ثواب ہے، عدد تو پورا نہیں ہو جاتا، ایک کا ثواب لاکھ گناہ ہے۔ اگر 1 لاکھ پڑھنے پھر تو 5 نمازوں کی ضرورت بھی نہ ہوئی نا، پھر تو بس 1 پڑھ کے جاؤ گھر اپنا، ماشاءاللہ مزے ہو گئے۔ پھر تو حرم میں 5 نمازیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر دونوں احرام سے یعنی عمرہ کے طواف صفا کر چکے ہیں تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، میقات الگ چیز ہے، حدود حرم الگ چیز ہے۔ میقات تو مدینہ منورہ ہے، میقات تو طائف ہے، یہ حرم ہے، وہ ہل ہے۔ اگر صفا مروہ کے دوران وضو ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں، بغیر وضو بھی ہو سکتی ہے،
لیکن افضل یہی ہے کہ وضو کر کے دوبارہ شروع کر لے، کیونکہ اب وہ مسجد کے اندر آ گئی ہے۔ حضور کے زمانے میں باہر تھی مسجد کے۔ میری بیٹی کے سر میں درد ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ زمزم ہے، زمزم اسی نیت سے اس کو پلائیں، اللہ شفا عطا فرمائیں گا۔ ہم نے بیٹے کو حفظ کے لیے داخل کرایا ہے، اللہ کامیاب فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھو، ہر بچہ حافظ نہیں بن سکتا۔ اللہ نے ہر کام کے لیے انسان رکھے ہیں۔ ایک بچے کا حافظہ ہی کمزور ہے، اس کو استاد مار مار کے دمبا بنا دے گا اور دین سے بھی بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ چل سکتا ہے چلاؤ، ورنہ جہاں چلتا ہے ادھر چلاؤ، یہ ضروری تھوڑا کہ سارے حافظ بنیں گے۔ طواف زندہ کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ بینک کے اکاؤنٹ نفع نقصان کی شراکت پہ چل رہے ہیں، بالکل پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر المیزان بینک وہ ٹھیک ہے جہاں تک میں نے سنا ہے، باقی میں نے نہ اس کا کوئی کتابیں پڑھی ہیں نہ کیٹلاگ پڑھے ہیں، لیکن سنا یہی ہے کہ وہ اسلام کے مطابق کام کرتے ہیں اور بڑے بڑے علماء اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دوسری دفعہ عمرہ کریں یا 100 دفعہ عمرہ کریں، ہر دفعہ بال کٹوائیں گے، بال نہ ہوں تو اس طرح پھروائیں گے۔ عمرے میں طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف۔ حضور نے فرمایا تمہارا آخری کام یہ ہو کہ اس گھر سے طواف کر کے جاؤ، کیوں پتہ نہیں موت ہے، حیات ہے، زندگی ہے۔ پھر مردے کو دفنانے کے بعد دعا مانگیں، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھ، اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی قبر میں اپنی رحمت کے ساتھ اس کو باغ جنت کا ٹکڑا بنا دے، بالکل دعا مانگیں، جائز ہے۔ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا جائز ہے، جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ یہی فرق ہے اہل سنت کا اور اہل بدعت کا۔ ہم کہتے ہیں جہاں حضور نے دعا کی ہے وہاں دعا کرو، جہاں نہیں کی وہاں نہ کرو۔ نمازی کے آگے بالکل نہ گزریں، اگر مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزریں۔ حالت احرام پہ اگر کپڑا چہرے کو لگ جائے کوئی حرج نہیں، عورت کپڑے کو آگے ڈال لے، جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں نا، کوئی کیپ باندھنے کی ضرورت نہیں، کوئی پنکھے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کپڑا، مرد نہ ہو تو کپڑا ہٹا لیا۔ اگر قطروں کی بیماری ہے تو انڈر ویئر پہن سکتا ہے، لیکن عمرے میں نہیں، عمرے میں ویسے کپڑا پہن لے، کوئی کپڑا باندھ لے، سلا ہوا نہ ہو۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، ما شاء الله ما شاء الله لا يكون الخير الا من الله، ما شاء الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ ولا منجأ منه الا اليه، لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ جن گستاخوں نے میرے محبوب کے کارٹون بنائے ہیں ان پہ اپنا قہر نازل فرما، یا اللہ ان پہ اپنا عذاب نازل فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، کشمیر میں ہیں، مسلمان عراق میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، یا اللہ مسلمان ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دین کے کام کرنے والے جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، علماء ہیں، تبلیغ والے ہیں، تحفیظ والے، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان
پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو ہنود اور یہود کے شکنجے سے بچا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔